ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، یا اللہ ہمارے اولاد میں سے ایسے ایک رسول کو بھیجو جو لوگوں کو تزکیہ کر لے، لوگوں کی دل کو پاک صاف کر لے، لوگوں کو پاک پاکیزہ کر لے شرکیت سے، لوگوں کو کفریت سے، لوگوں کی دلوں کو نجاست سے، لوگوں کی دلوں کو ہر قسم کی برائیت سے، ظلم جوال سے پاک پاکیزہ کر لے۔ ایسے ایک نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہمارے اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو اس قرآن کو اتنی بڑی احسان اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اوپر کہ اپنے رسول کو رحمت للعالمین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جو عظیم و شان رتبہ والے، جو عظیم و شان مرتبہ والے، جن کی کوئی رتبہ کی مثال نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اتنے بڑے رسول کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جو پاک پاکیزہ، صاف ستھرے اور اتنی بڑی عظیم کتاب بطور نصیحت کی تمہارے پاس۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہارے پاس اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بطور نصیحت کی اتاری ہیں۔ پھر ایسے ایک رسول کو مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے، جو تمہیں اللہ کی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہاری معلم ہیں۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اتنی بڑی نعمت کو اپنے کفریت میں تبدیل کر دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہو گئی، رحمت للعالمین سید النبی خاتم النبیین اور خاتم المرسلین کی منکر ہو گئے، پھر اس کتاب اللہ کی منکر ہو گئے۔ قرائش مکہ اور مشرکین مکہ اس کو کفریت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اپنے کفریت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑے بدنصیب کیا ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے اتنی بڑی ناقدری کی اللہ کی رسول کی اور پھر اللہ کی کلام کی۔ اللہ رب العزت نے تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اپنے رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، یہ تشبیہ دی ہے۔ اور پھر کاما کو علت کے لیے بیان کی جائے وجوہات کی بنا پر، کیوں اللہ نے اپنے نبی کو، تاکہ تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ کر لے، تاکہ تمہارے دلوں سے شرکیت کو، تمہارے دلوں سے کفریت کو، تمہارے دلوں سے منافقیت کو، تمہارے دلوں سے معصیت کو، تمہارے دلوں سے ہر قسم کی بدکرداریت کو، تمہارے دلوں سے ہر قسم کی گندگی اور نجاست کو نکال کر تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ کر لے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے بنا کر بھیجے ہیں، مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جو، اے اللہ تیرے شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کپڑے عطا فرمایا اور پھر پہننے کا بھی موقع عطا فرمایا، تیرے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کما یہاں علت کے لیے اللہ نے بیان کر دی۔ اب آئیے میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اسے رسول کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
اللہ رب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ہمارے اولاد میں سے، یا اللہ ہمارے اولاد میں سے ایسے ایک رسول کو بھیجو جو لوگوں کو تزکیہ کر لے، لوگوں کی دل کو پاک صاف کر لے، لوگوں کو پاک پاکیزہ کر لے شرکیت سے، لوگوں کو کفریت سے، لوگوں کی دلوں کو نجاست سے، لوگوں کی دلوں کو ہر قسم کی برائیت سے، ظلم جوال سے پاک پاکیزہ کر لے، ایسے ایک نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہمارے اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر اللہ نے بھیجے ہیں، ایک ہی جماعت بنا کر ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا وما انا من المشرکین، ہم مشرک میں سے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، پھر فرمائی یتلو علیہم آیاتنا، کہ وہ تم پر ہمارے آیاتی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ہمارے آیاتی ہمارے کتاب کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں سے ہر قسم کی برائیت کو پاک پاکیزہ کر کے تمہارے دلوں کو تزکیہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور رسول کی، حدیث کی تعلیم دینے کے لیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ اب میرے دوستوں یہاں پر ایک بات ہی دیکھیں، بڑی باریک بات ہے، جو علماء اور طالب علم حضرات ہیں وہ اس کو بڑی آسان صحیح طریقے سے اس کو سمجھ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم کو بعد میں ذکر فرمایا، اور ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلے ذکر فرمایا۔ تو وہ تھے کیا؟ مقام دعا، اور یہ تھے مقام عمل۔ اسی وجہ سے اس کے اندر جو باریکی ہے کہ وہاں پہ مقام دعا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ ہمارے اولاد میں سے ایسے ایک ہستی، ایسے ایک شخص کو اس دنیا کے اندر بھیج، مبعوث فرما، جو ظاہری اور باطنی طور پر پاک پاکیزہ ہو، جو ظاہری اور باطنی طور پر پاک پاکیزہ ہو، اور پھر تیرے کتاب اور حکمت کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہو، تیرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ اور یہاں پہ مقام عمل ہے کہ جب نبی دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب نبی ایسے تشریف لے کر آئیں جو سید النبی، خاتم النبی، سید المرسلین، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ عمل کی مقام ہے، کہا کہ وہ کیا کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر لوگوں کی اپنے دلوں سے ہر قسم کی شرکیت کو، ہر قسم کی بدعت اور ہر قسم کی کفریت، ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔